بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے احادیث مبارکہ اور کون کون سے ائمہ کرام نے اس رات کی فضیلت پر احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، درج کی ہیں، ان کے حوالے سے گوش گزار کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کون سے صحابہ کرام نے شب برات لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر احادیث مبارکہ روایت کی ہے، ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، المعجم الاوسط میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام حافظ ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ سند ہے حافظ ابن حبان کی، وہ کہتے ہیں اخبرنا محمد بن المعافى العاصم بسیدہ وابن قتیبہ وغیرہ قالوا حدثنا هشام بن خالد الازرق قال حدثنا ابو خلید عتبہ بن حماد عن الاوزاعی وابن ثوبان عن ابیہ عن مقبول عن مالک بن یحاضر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ یہ ساری سند حدیث کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، کیونکہ کسی بھی حدیث کو جب کوئی محدث روایت کرتا ہے، کوئی بھی حدیث دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے اس کی سند بیان کی جاتی ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریق سے، کس چین سے، کس سلسلہ سے، راویوں کے کس طریق سے روایت ہوئی ہے، تو وہ سند آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اور پھر حدیث کا متن بیان ہوتا ہے کہ وہ حدیث کون سے صحابی سے مروی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان، جو شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، نصف رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی ساری مخلوق کی بخشی فرما دیتا ہے، سارے مخلوق کی بخشی فرما دیتا ہے۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، سوائے مشرک کے یا کینہ پرور کے۔ جس بندے کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کینہ پرور ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور مشرک کے علاوہ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، معبودان باطلہ کے آگے جھکتا ہے، ان کو معبود مانتا ہے، اس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ النصف من شعبان جو آج کی رات آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فضیلت بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کا۔ امام حیثمی نے، میں نے پہلے آپ کو سند بیان کر دی اس حدیث کی، اب اس حدیث کا حکم سنیے۔ بعض لوگ ضعیف ضعیف کہہ کر اپنے ایمان کو ضعیف کر رہے ہیں، وہ اس رات کی عظمت کا انکار کر کے، لوگوں کو غفلت میں ڈال کر، لوگوں کو سستی کا شکار کر کے، وہ دراصل اس رات کی برکت سے محروم ہو رہے ہیں، خود بھی محروم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی محروم کر رہے ہیں۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں وہ کہتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور الاوسط میں روایت کیا ہے، اور دونوں کے
راوی سکا ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں درج کیا جلد 8 صفحہ 65 میں. پھر امام مزی نے تہذیب الکمال میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ایک راوی ہے مالک بن جوہامر. اس کے بارے میں بعض لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سکا ہے یا نہیں، یا جو ان کے بعد راوی مقبول انہوں نے اس سے روایت کیا یا نہیں. حافظ جمال الدین مزی ان کا علم الجرح و تعدیل میں بڑا نام ہے، علم و حدیث میں بڑا مقام ہے. انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مالک بن جوہامر السکسکی یہ تابعی سکا ہے. یہ تابعی ہے جس نے صحابہ سے سنا ہے، روایت کیا ہے، اور یہ سکا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہے. یعنی مالک بن جوہامر السکسکی نے ان صحابہ کرام سے احادیث کو روایت کیا ہے. اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائیں گے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور مالک بن جوہامر السکسکی نے ان سے روایت کیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں اور ان سے مقبول شامی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی ان کے جو شاگرد ہیں مالک بن جوہامر السکسکی جنہوں نے ان سے روایت کیا مقبول نے، حضرت مقبول نے، یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے مقبول نے ان سے بھی روایت کیا. یعنی یہ حدیث متصل سند کے ساتھ ہے. کسی بھی سند کو پرکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کیا اس کے سکا راوی ہے یا نہیں، معتبر راوی ہے یا نہیں، کچے ذہن کے ہیں یا کچے حافظہ کے ہیں یا ان پر کوئی تہمت تو نہیں لگی. تو یہ بھی روایت کو پرکھنے کا، سند کو پرکھنے کا بھی معنی ہوتا ہے ائمہ حدیث کے ہاں. اور دوسرا ہوتا ہے کیا وہ سند متصل ہے یا نہیں، اس کے درمیان میں انقطاع ہے یا نہیں. مثلا یہ حاجی صاحب نے بات کی کوئی، ان سے آپ نے سنی، آپ سے آگے انہوں نے سنی، تو یہ ہے متصل سند. اگر آپ ان کی بات کو آگے اسی طرح بیان کرتے یہ متصل سند ہے. اور اگر درمیان میں آپ کا واسطہ نہ ہو، آپ کا درمیان میں واسطہ نہ ہو اور ان تک بات پہنچے وہ کہیں کہ مجھے ان کی بات یہ پہنچی ہے، یہ جو درمیان میں انقطاع ہوتا ہے اسے بولتے ہیں منقطع، کہ درمیان میں راستہ ٹوٹ گیا. تو جب کوئی حدیث راوی متصل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس میں سکا معتبر راوی ہوتے ہیں وہ حدیث حجت ہوتی ہے، وہ حدیث حجت ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے. تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ یہ جو مالک بن جوہامر السکسکی یہ تابعی سکا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جنہوں نے روایت کیا ہے اور جنہوں نے ان سے حدیث لیا حضرت مقبول وہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی ان سے روایت لی ہے. تابعی نہیں، انہوں نے بھی ان سے روایت لی ہے. پھر امام اسقلانی انہوں نے تقریب التہذیب میں اس میں ایک راوی مقبول جن کا نام میں نے آپ کو لیا، بعض لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، تو امام اسقلانی حافظ ابن حجر اسقلانی ان کا بھی حدیث میں بڑا مقام ہے. کئی حدیث کی کتابیں، شروع الحدیث کی کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں، درج کی ہے، لکھی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب میں جلد 1 صفحہ 545 میں وہ لکھتے ہیں ابو عبداللہ مقبول شامی یہ سکا ہے. ابو عبداللہ مقبول شامی سکا ہے. انہوں نے بھی اس حدیث کو قبول کیا اور انہیں سکا راوی قرار دیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ لیلۃ النصف من شعبان کی حدیث ثقافت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، متن کے لحاظ سے اور حجت کے لحاظ سے سارے ائمہ نے اسے تسلیم کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ جو غیر مقلدین ہیں ان میں ایک بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، علامہ ناصر الدین البانی. نام سنے گے نہیں آپ نے؟ علامہ البانی، ناصر الدین البانی. انہوں نے اپنی کتاب لکھی صحیح الترغیب والترہیب.
کہ ترغیب و ترغیب میں کون سی حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بھی اس میں درج کی، اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی السلسلہ الصحیحہ، جس میں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق صحیح حدیث کو اکٹھا کیا ہے، السلسلہ الصحیحہ، وہاں بھی انہوں نے اس حدیث کو درج کیا السلسلہ الصحیحہ میں، اور انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، جلد 3 صفحہ 135 میں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ حدیث ثقات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ان سے آپ سنیے، اور اس حدیث کو امام بزار نے المسند میں روایت کیا ہے۔ امام بزار وہ ہیں جن کا انتقال 292 ہجری میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا ان کا انتقال؟ 292 ہجری میں امام بزار کا انتقال ہوا تھا، یعنی جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ کا زمانہ ہے، یہی امام بزار کا زمانہ ہے، یا اس دور کے محدث ہیں، ان کی انہوں نے اپنی ایک کتاب المسند کے نام سے روایت کی، اس میں احادیث روایت کی، تو اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث درج کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، شعبان کی ماہ شعبان کی نصف رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات، فرماتے ہیں جب وہ رات ہوتی ہے، ينزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے، لیکن مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور جب فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِن مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ بِعَهْدِهِ، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، جو آج رات آ رہی ہے، آج رات آ رہی ہے، یہ اتنی عظمت والی رات ہے، رفعت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، جب اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِن مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ بِعَهْدِهِ، تو مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنے سارے بندوں کو بخش دیتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، جو مشرک نہیں اور کینہ پرور نہیں۔ امام بزار نے المسند میں اس حدیث پر روایت کیا، حدیث نمبر 80، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو اسی طریق سے جانتے ہیں، یعنی اسی طریق سے ہمیں حدیث ملی ہے۔ آگے کہتے ہیں اور جو روایت سب سے اعلیٰ سند سے جو روایت ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے طریق سے آتی ہے، سب سے اعلیٰ سند سے وہ روایت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اگرچہ اس اسناد میں کچھ بھی ہو، یہ آگے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسے روایت کرنا، اسی سے اس روایت کی تحسین ہوتی ہے اور اسے خوبصورت بنا دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الملک بن عبد الملک، وہ کہتے ہیں وہ معروف نہیں، وہ معروف نہیں ہے، لکھتے ہیں آگے وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَهْلُ الْعِلْمِ نَقَلُوهُ وَاحْتَمَلُوهُ فَذَكَرْنَا رِسَالَةً، وہ کہتے ہیں عبد الملک بن عبد الملک راوی وہ معروف نہیں ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث پر روایت کیا ہے، اہل علم نے اس حدیث پر روایت کیا ہے، اسے نقل کیا ہے اور اسے آگے منتقل کیا ہے، لہذا ہم نے
محدثین کے اس عمل پر اعتبار کرتے ہوئے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا، کیونکہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اور پھر تو اس سے پتہ چلا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ النصف من شعبان، اس رات کو عبادت کرنا یا اس رات کی عظمت کا اقرار کرنا، اس رات کی عظمت کو بیان کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بنس کی پاکلین کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اس رات کی عظمت لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں صرف اصطلاح بدلی ہے لیلۃ البراء، اسے بولا جاتا ہے لیلۃ البراء، شب برات، شب براءت، شب برات، بس اسے یہ نام دیا گیا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اسے لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس رات کی عظمت اور فضیلت ذکر ہوئی ہے، اس رات کی عظمت اور فضیلت ذکر ہوئی ہے لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر۔ اور یہ امام بزار 292 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ امام بخاری امام مسلم کا زمانہ ہے، اس دور کے محدث ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ یہ شب برات لیلۃ النصف من شعبان کی حدیث کو اہل علم بیان کرتے آئے ہیں، نقل کرتے آئے ہیں، روایت کرتے آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا یہ آج کے دور میں بیان نہیں ہو رہی بلکہ صدیوں سے بیان ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت کو خود بیان فرمایا، اس لیے اہل علم اسے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اہل علم اس لیے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس رات کی عظمت کو۔ اب کون کون سے محدثین نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا، احادیث روایت کی، ان کے نام آپ سنیے کہ جنہوں نے اس رات کی عظمت فضیلت کو بیان کیا، روایت کیا، اپنی کتابوں میں درج کیا، عنوان دے کر۔ سیاہ ستہ کے امام ترمذی، نام سنا ہے یا نہیں؟ سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی 279 ہجری میں۔ سنن ترمذی کا بڑا مقام ہے، سیاہ ستہ میں یہ کتاب ہے 3 درجے میں۔ بعض ائمہ نے اسے صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد 3 درجے میں مانا ہے، اور بعض نے سنن ابی داؤد کے بعد 4 درجے میں اسے مانا ہے۔ اتنا مقام ہے سنن ترمذی کا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں کتاب الصوم کے نام سے کتاب قائم کی، اور اس میں انہوں نے ایک باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بیان، اور اس میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث روایت کی کہ حضور اس رات جا کے آپ بیدار ہوئے اور آپ جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہ روایت انہوں نے سنن ترمذی میں درج کی، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے۔ پھر ایک دوسرے سیاستہ کے امام ابن ماجہ، ان کا نام سنا یا نہیں؟ سنن ابن ماجہ، یہ چھٹے نمبر پر آتی ہے سیاستہ میں۔ سیاہ ہوتے ہیں صحیح حدیث صحیح کی کتابیں، اور ستہ ہوتے ہیں 6 کتابیں۔ یہ چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ آتی ہے۔ امام ابن ماجہ کا انتقال ہوا 275 ہجری میں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا، کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا، اس میں انہوں نے باب قائم کیا، باب کا عنوان دیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات کے بارے میں بیان، یہ انہوں نے باب قائم کیا، اور اس میں انہوں نے 3 احادیث مبارکہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر سنن ابن ماجہ میں روایت کی۔ سنن ابن ماجہ میں 3 روایات، 3 احادیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں درج کی۔ 3 احادیث مبارکہ حضرت مولا علی شیر خدا سے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، تینوں حدیث مبارکہ انہوں نے درج کی۔ اور پھر تیسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، حنبلی کے بانی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ امام ہیں جو امام
امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری اور امام مسلم نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے حدیث روایت کی ہے. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے. ان کا انتقال ہوا 241 ہجری میں. یعنی سارے ائمہ سیاستہ سے پہلے ان کا انتقال ان سے پہلے کے امام احمد بن حنبل. انہوں نے اپنی مشہور کتاب المسند جس میں تقریباً 30,000 حدیثیں مبارک ہیں مسند احمد بن حنبل کے، اور بعض نے 16,000 بھی بولے ہیں. مختلف ائمہ نے تحقیق کی ہے، لیکن 30,000 کے قریب حدیث مبارکہ تکرار کے ساتھ اس میں موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث درج کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر حدیث روایت کی. آپ اندازہ کریں اگر اس رات کا کوئی وجود نہ ہوتا تو امام ترمذی اس پر بات مانتے، وہ بات قائم نہ کرتے. جب بھی کوئی محدث یہ بات یاد رکھے علمی طور پر، جب بھی کوئی محدث اپنی حدیث کی کتاب میں کوئی بات کسی عنوان سے قائم کرتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ اس پر عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا یہی فقہی مسلک ہے. اس کا یہی عقیدہ ہے اور یہی فقہی مسلک ہے. یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے جو انہوں نے لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے باب باندھا. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت کے قائل تھے، فضیلت کے قائل تھے. تو امام اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو 2 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ بیان کر دی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بھی بیان کی، اور دوسری میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث روایت کر دی. اس کے علاوہ بھی 8 صحابہ ہیں. 10 صحابہ کرام سے لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر حدیث مروی ہے. 10 صحابہ کرام سے. بعض لوگ اب یہ ذہنوں میں ایک نیا وہ ڈال دیتے ہیں فتنہ کہ کسی صحیح حدیث کی سند پکڑتے ہیں، صحیح سند چھوڑ دیتے ہیں، صحیح سند چھوڑ دیتے ہیں، صحیح حدیث کی کوئی سند پکڑتے ہیں ضعیف روایت کی اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں یہ ضعیف ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک پکی سچی بات اصول حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یہ سارے ائمہ نے لکھی ہے. امام جلال الدین سیوطی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام زین الدین عراقی نے، اور ان سے پہلے ائمہ نے، امام یحییٰ بن سعید القطان نے، امام احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے، سارے ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی حدیث کی اگر سند ضعیف ہو وہ موضوع نہیں ہوتی. کس حدیث کی سند اگر ضعیف ہو وہ موضوع نہیں ہوتی. موضوع کا مطلب ہے من گھڑت. صرف حدیث میں روایت کے قسم ہے موضوع، اسے بس ہم نہیں مانتے، اسے ہم نہیں مانتے. وہ جھوٹ ہوتا ہے حضور علیہ السلام پر، وہ تہمت ہوتی ہے. لیکن ضعیف حدیث یہ طرق کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحابہ کرام کی ائمہ کے روایت کرنے کے ساتھ، کثرت سے روایت کرنے کے ساتھ ضعیف حدیث بھی قابل قبول اور قابل حجت ہو جاتی ہے. ضعیف حدیث بھی قابل قبول اور قابل حجت ہو جاتی ہے، حسن کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے. ضعیف حدیث بھی اگر اس کو کثرت سے راوی روایت کرے. تو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، پھر امام ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں، ان کا انتقال ہوا 235 ہجری میں، انہوں نے روایت کیا. پھر 5ویں امام ہے امام اسحاق بن راہوے، ان کا انتقال ہوا متوفہ 238 ہجری. انہوں نے اپنی مسند میں شب برات کی فضیلت پر حدیث روایت کی. چھٹے امام امام ابن ابی عاصم 287 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے السنہ میں اس حدیث پر روایت کیا. 7ویں امام بزار المسند میں انہوں نے اسے روایت کیا.
8ویں امام ہیں امام ابن حبان اپنی صحیح میں انہوں نے شب برات کی فضیلت پر حدیث روایت کی۔ 9ویں امام ہے امام طبرانی، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر اور المعجم الصغیر میں لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر حدیث روایت کی۔ اور 10ویں امام ہیں ہبت اللہ بن حسن لالکائی، یہ اہل سنت والجماعت کے سلف صالحین میں اکابر عقیدے کے امام ہوئے ہیں۔ ہبت اللہ بن حسن لالکائی، ان کا انتقال ہوا 418 ہجری میں، 418 ہجری میں۔ ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت من الکتاب والسنہ واجماع صحابہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لیلۃ النصف من شعبان شب برات کی فضیلت پر حدیث روایت کی۔ یہ 10 اور 11ویں امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتب شعب الایمان میں، فضائل الاوقات میں، السنن الکبریٰ میں، الدعوات الکبیر میں اس میں روایت کیا۔ اور بعد میں حضور سیدنا غوث کلیم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں شب برات کی فضیلت پر پورا باب آتا اور انہوں نے تحریر کیا ہے۔ 13ویں علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلد جنہیں امام تصریح کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مجموع فتاوی میں اور اقتداء صراط المستقیم میں یہ لیلۃ النصف من شعبان اس پر تفصیل سے گفتگو درج کی ہے اور اس رات کی فضیلت اہمیت کو بیان کیا۔ 14ویں امام ابن رجب حنبلی، انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے درج کیا ہے۔ پھر 15ویں امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں 25 احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے اقوال احوال لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر درج کیے ہیں۔ اور 16ویں شیخ عبدالحق محدث دہلوی برصغیر پاک و ہند میں جنہوں نے علم الحدیث کا بیج بویا، علم حدیث کی ترویج کی، ان کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لیلۃ النصف من شعبان پر تفصیل سے گفتگو کی، یعنی محدثین سے لے کر اکابر ائمہ دین، ائمہ عقیدہ، ائمہ سلف صالحین، ان سب نے لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت کو مانا ہے اور وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس رات کو تسبیح کیا کرتے تھے، حضور پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اس رات کو ساری رات اللہ کو منایا کرتے تھے۔ یہ رات اس لیے ہے کہ ہم ماہ رمضان کی راتوں کی تیاری کر سکیں۔ یہ ماہ رمضان کی راتوں کی پریکٹس کے لیے ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، ماہ رمضان کی راتیں آ رہی ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان ہمیں وہ تیاری کروانے آتی ہے، اللہ کی رحمت لے کر، برکتیں لے کر۔ یہ ہمارے دوست ہیں حافظ ظہیر احمد علی سناتی صاحب، بڑے عظیم محقق ہیں، فریدہ ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے بڑی جامع، شب برات کی فضیلت اور شرعی حیثیت۔ انہوں نے بڑے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر یہ مکتبہ دیوبند فکر کے یہ عالم مولانا نعیم الدین، انہوں نے بھی فضیلت کی راتوں کے نام سے کتاب لکھی، اس میں لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت انہوں نے بھی ثابت کی مانی ہے۔ اور ایک اور عالم دیوبند مکتبہ فکر کے محمد رفعت صاحب قاسمی، انہوں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، مسائل شب برات و شب قدر، انہوں نے بھی تصریح کیا۔ مطلب یہ کہ ساری امت اس رات کی فضیلت کو مانتی ہے۔ کچھ جزوی اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے اجتماعی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اہل سنت والجماعت کی اکثریت اس رات کی فضیلت کو بھی مانتی ہے، اجتماعی انفرادی طور پر عبادت بھی کرتی ہے اور ساری رات اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل دین کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس رات کی عظمت فضیلت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔